اور مقابلہ کرتے ہیں جناب مریم کا جناب زہرا سے. دیکھیے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں وہ پڑھنے والا ہوں کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم، زہرا کے 11 بیٹے معصوم، تو ابھی آپ غلط ہیں. میں یہ نہیں پڑھنے والا کیونکہ یہ سب نے پڑھ دیا ہے. اور میں نے پہلے ہی آگے سے کہا تھا انشاءاللہ کوشش میں کروں گا گفتگو ہٹ کے ہوگی. تو کیا ہے کہ جناب مریم پاک و پاکیزہ جناب زہرا دی. تو مسلمان کہتے ہیں نہیں سب سے پاک بی بی جناب مریم ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی گواہی جو ہے قرآن مجید نے دی ہے کہ مریم طاہرہ. اس آیت کا جس کا میں نے سرنوائے سخن موضوع گفتگو قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا مریم تم طاہرہ، مریم تم پاک و پاکیزہ علی نساء العالمین، اور خداوند عالم نے آپ کو عالمین کی عورتوں میں قرار دیا. تو مسلمان کہتے ہیں پاک بی بی جناب مریم ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے ان کی گواہی قرآن نے دی ہے. میں نے کہا اچھا، اور کہا ان کے لیے لفظ طہارہ کے استعمال ہوا ہے. میں نے کہا عجیب اندھے ہو، عجیب بیوقوف ہو، عجیب جاہل ہو، جہالت کی حد کو تم نے ختم کر دیا ہے. ارے چلو بھر پانی لو اور ڈوب کر مر جاؤ. تمہیں یہ نہیں دکھ رہا، تمہیں یہ دکھ رہا ہے کہ جناب مریم کے لیے ایک آیت آئی ہے. کیا آئی ہے؟ طہارہ کے یعنی مریم طاہرہ ہے، مریم طاہرہ ہے. میں نے کہا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے. ان اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کہا مریم کے لیے ایک لفظ طہارہ کے آیا تھا، زہرا کے لیے 2 لفظ آیا ہے یطہرکم تطہیرا. یطہرکم تطہیرا. ایک پوائنٹ اس میں اور ہے، مریم کی گواہی کس نے دی ہے؟ مریم کی طہارت کی گواہی کس نے دی ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ مریم کی طہارت کی گواہی کس نے دی ہے؟ ملائکہ نے دی ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں کہ مریم بی بی پاک و پاکیزہ اور جناب زہرا سے افضل ہے. تو مریم کی گواہی کس نے دی ہے؟ ملائکہ نے دی ہے. لیکن جیسے ہی زہرا کی طہارت کی بات آ گئی، انما یرید اللہ کا ارادہ ہے کہ زہرا کو پاک رکھا جائے. میں منبر پہ پانی نہیں پیتا، کوشش یہی کرتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جناب زہرا کی گواہی اللہ نے دی ہے، خداوند عالم نے دی ہے. اچھا جناب، اب خداوند عالم قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں نے پڑھا، میں کشمکش میں پڑ گیا، میں بڑا فکر مند ہوا. کیا آیت ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ. ظلمت الدمشقیہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. امہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ عیسیٰ کی طرف، عیسیٰ ابن مریم. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ جناب عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں. میں نے کہا کیوں صدیقہ ہیں؟ بھائی طالب علم اسٹوڈنٹ ہوں، ذہن سوال پیدا ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا کیوں صدیقہ ہیں؟ تو نیچے آیت لکھی ہوئی ہے کانا یاکلانی طعام، کیونکہ وہ کھانا کھاتی ہیں. میں نے کتابیں چھوڑ دی، قرآن مجید کو دور رکھ دیا، میں خود دور ہو گیا، فکر مند ہو گیا نا. اس میں لکھا یاکلانی طعام، کیونکہ وہ کھانا کھاتی ہیں. میں نے کہا پروردگار کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمیں تو صدیق نہ کہا گیا. کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، یاکلانی طعام، کیونکہ وہ کھانا کھاتی ہیں. میں نے کہا پروردگار عالم دنیا میں جتنی مخلوق ہے سبھی کھانا کھاتی ہے. مگر پھر ذہن میں بات آئی عربی گرامر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جامعہ مدرسہ نور الہدی میں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ نزاکت کو نہ پہچان سکے؟ اس پہ تھا یاکلانی طعام، الف لام کے ساتھ تھا الطعام، مخصوص کھانا کھاتی ہیں. یعنی مریم مخصوص کھانا کھاتی ہے، یعنی مریم جنت کا کھانا کھاتی ہے. اس لیے مریم صدیقہ ہے. کیوں؟ کہ اس لیے مریم
جنت کا کھانا کھاتی ہے، جنت کا کھانا کھاتی ہے، اس لیے مریم صدیقہ ہے۔ میں نے کہا اچھا جب مریم جنت کا کھانا کھا کے صدیقہ ہو سکتی ہے تو جس کا کھانا جنت میں کھایا جا، مریم جنت کا کھانا کھا رہی ہیں تو وہ صدیقہ ہے، اور جس کا کھانا جنت والے کھائیں، اللہ اکبر۔ اچھا میں دیکھیے میں کوشش یہی کروں گی انشاءاللہ عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ مجھے بیٹھایا گیا ہے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنے اعتبار سے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں تفصیل کے بارے میں، ابھی 3 لفظ ہے ہمارے پاس۔ صدق مطلب دیکھیں میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں، میں اپنے ٹاپک کو ٹچ کر گیا ہوں۔ صدق سچا، دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے صادقہ۔ دیکھیں میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، صدق یعنی سچا، صادقہ یعنی سچ بولنے والی، اس میں فاعل، اور صدیقہ یعنی میں اس کو ابھی بتاؤں گا نہیں، انشاءاللہ نتیجہ دوں گا اس کا۔ آپ لوگ ہمیشہ تو یہی سنتے ہیں صدیقہ یعنی سچ بولنے والی، تو میں نے کہا صادقہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مطلب ہے، 2 لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اتنا پریشان ہو انسان؟ کہ نہیں، فرق بہت بڑا ہے۔ دیکھیں صدق یعنی سچا، صادقہ یعنی سچ بولنے والی۔ صدیق خداوند عالم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے لیے کہا ہے انہو کانا صدیقا نبیا، سورہ مائدہ میں انہو کانا صدیقا نبیا، کہ بے شک میرا ابراہیم صدیق بھی ہے اور نبی بھی تھا۔ کانا تھا، میرا ابراہیم صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم اللہ کہہ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی حرکتوں کو سمجھیے، اللہ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، ہم کیوں انہیں نہیں مانتے؟ ان کی ماننے پہ آ جائیں تو خدا کی مان ہی نہ پائیں گے۔ سنیے گا انشاءاللہ نتیجہ بہت بہترین آنے والا ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیا، بے شک جناب ابراہیم یعنی میرا ابراہیم صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ابراہیم صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا، میرا ابراہیم صدیق بھی تھا نبی بھی تھا۔ ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے۔ دیکھیے میں حرام بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3358، صحیح مسلم حدیث نمبر 2371، جا کے دیکھ لیجیے گا، آن دا کیمرہ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، 4 کیمرے لگے ہوئے 3۔ میں حرام بات نہیں کر رہا ہوں۔ 2 حوالے دیے میں نے، کیا؟ امام بخاری لکھتے ہیں لم یکذب الا ثلاثا، جناب ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا الا ثلاثا، مگر یہ کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے میرا ابراہیم سچا، میرا ابراہیم سچا، اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، مفتی یہ کہہ رہے ہیں، امام بخاری یہ فرما رہے ہیں ابراہیم نے 3 جھوٹ بولا۔ میں نے کہا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے صدیق کا کانسیپٹ تو بتا دیا، آپ نے یہ تو سمجھا دیا کہ جب آپ کی نظر میں اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹوں کا بنایا ہوا صدیق۔ اسی لیے میں مجلس اکثر بہت آسان پڑھتا ہوں، کیونکہ بات اوپر سے نکل جاتی ہے، غوطہ کھا جاتے ہیں، باؤں سے لکھ جاتی ہے۔ لیکن میں کیا بتاؤں، میں نے وعدہ کیا تھا کسی سے انشاءاللہ معیاری مجلس ہوگی، اس لیے میں ایسے پڑھ رہا ہوں، اور یقین جانے مجھے وقت ایک دم نہیں مل پایا ہے، دامانے وقت میں گنجائش نہیں تھی، میں کیا بتاؤں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، اور عطائے سیدہ سلام اللہ علیہ جو بھی پڑھیں گے عطا ہوگی انشاءاللہ۔ کیا جناب اللہ نے کیا کہا؟ جناب ابراہیم سچے، ٹھیک ہے، اور جناب اور مفتیوں نے اور کچھ کتابوں نے کچھ نہیں جملہ کہہ دوں، کچھ غلط کتابوں میں، کچھ صحیح کتابوں میں غلط لکھتے ہوئے یہ لکھا جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے۔ یقین جانے خدا کی قسم ہماری اتنی غلط کتابوں میں بھی اتنا غلط نہیں لکھا ہے
جتنا ان کی صحیح کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے. کاش میں پہنچا سکوں آپ لوگ کو. جتنا ان کی صحیح کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ صدیق کا معنی نہیں بتایا تھا. سنیے، اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا صدیق. میں ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہوں، بات کو وہیں لاؤں گا انشاءاللہ. اللہ نے کہا جناب ابراہیم صدیق. جناب ابراہیم نے سچ بولا تو جناب ابراہیم صدیق ہے. تو صدیق کا معنی کیا ہے؟ تو کرنے والے نے یہ کیا، صدیق اس میں مبالغہ ہے. اس میں مبالغہ ہے. صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. تو اللہ نے جناب ابراہیم کو صدیق کہا ہے. آئیے جناب ابراہیم کے پاس چلتے ہیں. کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ سچ تھا نہیں مگر صدیق نے کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تو وہ سچ ہو گیا؟ ہاں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم اپنے غرفے میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب سارا خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھیے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور آٹا ختم ہو گیا ہے. سنیے گا انشاءاللہ. جناب ابراہیم سے جناب سارا خاتون کہتی ہیں کہ سنیے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے اور گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں. جناب ابراہیم نے بات کو سنا اور کہا سارا ایک تشت برتن ظرف کوئی لا کے مجھے دے دو. جناب سارا نے ایک برتن ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا. جناب ابراہیم باہر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس تشت میں اس برتن میں ریت کو بھرتے ہیں اور لا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سارا یہ آٹا ہے. نہیں پہنچا سکا. سارا یہ آٹا ہے، سارا یہ آٹا ہے. بھائی وہ آٹا تھا نہیں مگر صدیق نے کہا یہ آٹا ہے تو وہ آٹا ہو گیا. ایسے ہی ہماری جناب سیدہ فقط صادقہ نہیں ہے، صدیقہ بھی ہے. اگر کہہ دیا کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا تو وہ درزی کپڑے سلنے جناب سیدہ فقط صادقہ نہیں ہے. پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں چھوٹی بات کہہ کے. قرآن پڑھو، سمجھو نزاکت کو، کتابوں سے وابستہ رکھو. کتابیں پڑھیں. واقعاً دھوپ میں نکلو، گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو زندگی کیا ہے. کتابوں کو ہٹا کر دیکھو زندگی کیا ہے. کتابوں کو ہٹا کر دیکھو. تو جناب زہرا فقط صادقہ نہیں صدیقہ بھی ہیں. جناب زہرا فقط صادقہ نہیں صدیقہ بھی ہیں. اب خدا بند عالم نے اب ہم سے کہتے ہیں کہ تبرہ نہ کریے مولانا، تبرہ نہ کریے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اپنے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں تبرہ نہ کریے. یہ مت کہیے تبرہ نہ کریے، یہ کہیے سلیقے سے کریے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا تبرہ نہ کریے تو آپ سے سوال یہ ہوگا یہ بتائیے تبرہ کس میں آتا ہے؟ اصول دین میں یا فروع دین میں؟ 10 ہے نا. 10واں کیا ہے اس میں سے؟ تبرہ. اول نماز، 10ویں تبرہ. تو آپ کوئی انسان یہ نہ کہ نماز نہ پڑھیے، نہیں نماز پڑھیے لیکن شریعت نے جیسے بتایا ہے ویسے پڑھیے. اب کوئی انسان نجس ناپاک ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے؟ تھوڑی ہو سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو نماز پڑھنا ہے مگر سلیقے سے، جیسے خداوند عالم نے بتایا ہے ایسے ہی تبرہ کرنا ہے مگر سلیقے سے. تو تبرہ کرنا ہے سلیقے سے. تو سنیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک منظر دکھلایا. بس چند زحمت تمام انشاءاللہ، زحمت کی یہ رحمت ہے، چند دیر کی بات ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک منظر دکھلایا ہے قیامت کا اور کہا قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے. غور کریے گا. قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے پیروں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے لیڈروں کو دیکھ کر یہ کہیں گے، اپنے خلیفاؤں کو دیکھ کر یہ کہیں گے اگر ہمیں پتہ ہوتا، اگر ہمیں پتہ. سورہ مبارکہ بقرہ
اگر ہمیں پتا ہوتا، خداوند عالم کہہ رہا ہے قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے، اپنے پیروں کو دیکھ کے، اپنے رہبروں کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈروں کو دیکھ کر یہ کہیں گے اگر ہمیں پتا ہوتا تم ہم سے ایسے چھٹکارا حاصل کرو گے، ہم سے ایسے دامن چھڑاؤ گے، فَنَتَبَرَّؤ، خدا کی قسم ہم دنیا میں تم پہ تبرہ کرتے، ہم دنیا میں تم پہ تبرہ کرتے۔ میں کہوں گا ارے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، قیامت میں تبرہ کرنے سے بہتر یہ ہے آ جاؤ مولائیوں کے ساتھ سب مل کر تبرہ کرتے ہیں، آ جاؤ مولائیوں کے ساتھ سب مل کر تبرہ کرتے ہیں۔ ایک اور منظر میں دکھلا دوں اسی کے ضمن میں، پھر خداوند عالم نے قرآن مجید نے ایک منظر دکھلایا، سورہ مبارکہ فرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 28، یا ویلتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے، ویل کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، ویل کا مطلب ہوتا ہے سرزنش کرنا۔ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے مجھ پر لعنت ہو، ہم پر لعنت ہو، ہم پر سرزنش ہو، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت میں کچھ لوگ اپنے دوست کو دیکھ کر کہیں گے کہ مجھ پر لعنت ہو، ویل ہو مجھ پر، کہ اے کاش کہ میں تجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان دنیا میں کوئی اپنا ایک غلط دوست چن لے، وہ قیامت میں اپنے اوپر لعنت بھیجے گا۔ اگر دنیا میں کوئی انسان غلط خلیفہ چن لے، کوئی انسان اگر دنیا میں غلط خلیفہ چن لے، وہ بھی اس کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا اگر کوئی انسان غلط خلیفہ چن لے۔ یہ ساری باتیں یہیں پڑھنے والی تھیں، اسی لیے میں نے بہت کوشش کی اور اپنے اعتبار سے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں تک یہ ساری باتیں پہنچائی جائیں۔ اگر زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کیا یعنی کچھ نہ کیا، مگر تبرہ سلیقے سے کرنا، تبرہ سلیقے سے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بیوی کے ماننے والے ہیں جو دونوں جہان میں جن کا صدقہ بڑھ رہا ہے، جن کی ماں ملکۃ العرب، کوئی ایسا نہ تھا جو خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلا نہ ہو۔ مسلمان اماں کے دسترخوان سے روٹیاں توڑتے ہیں اور بیٹی کا حق چھینتے ہیں۔ اماں کے دسترخوان سے روٹیاں توڑتے تھے اور وقت بدلا تو بیٹی کا باغ چھیننے لگے۔ قسم خدا کی دل تڑپ جاتا ہے کہ جناب سیدہ نے، اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی معرفت نہیں کی۔ تبھی مولائے کائنات کئی مرتبہ کہتے ہوئے نظر آئے، کئی مرتبہ کہتے ہوئے نظر آئے، تم لوگ میری عظمت کو نہیں پہچان رہے، آنے والا زمانہ میری عظمت کو پہچان۔ دور بدلا، رسول کی شہادت کے بعد رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ آگ اور لکڑی لے کر مسلمان جمع اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، ہم گھر کو جلا دیں گے، ہم گھر کو جلا دیں گے۔ روایت ہے امام حسن علیہ السلام سے کہ مرتبہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے مولا یہ مدینہ آپ کے نانا کا ہے، یہ مدینہ آپ کے نانا کا ہے، آپ یہ بتائیے
آپ سارے مدینے میں جاتے ہیں مگر ایک گلی ہے جو اس گلی سے آپ نہیں گزرتے. آپ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ امام حسن تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کر ایک جملہ کہتے ہیں، اے سائل تو نے یہ کیا سوال کر لیا، اے سائل تو نے یہ کیا سوال کر لیا. کہا مولا بتا دیجئے آپ کیوں نہیں جاتے. کہا میں اس لیے نہیں جاتا کہ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ فدق کے حوالے سے میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا. جب میں فدق سے واپس ہو رہا تھا میری والدہ بھی ساتھ میں تھی. ایک ملعون راستے میں ملا تھا. اس نے جیسے ہی اماں کے ہاتھ میں تحریر دیکھی تحریروں کے ساتھ گستاخیاں کرنا شروع کر دیا. تحریر کو پارا پارا کرنے لگا. ارے جیسے ہی اماں نے کہا اے ملعون ایسا ہرگز نہ کر، اس نے میری ماں کے رخسار پہ تماچے مارے. میری ماں زمین پر تھی اس لیے میں اس گلی سے نہیں جاتا. اس کے بعد جناب زینب سے ایک روایت ملتی ہے. جناب زینب سے پوچھا گیا بی بی آپ یہ بتا دیجئے آپ پر دو مصیبتیں کون سی ہیں جو آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبتیں تھیں. جناب زینب فرماتی ہیں کہ ایک مصیبت وہ تھی کہ جب مدینے میں میری ماں کے اوپر دروازہ گرایا گیا تھا، جب میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی، میرا بھائی محسن شہید ہوا تھا. ایک تو وہ مصیبت تھی. ارے دوسری مصیبت کہ جب میں کربلا کے میدان میں ٹیلے زینبیہ سے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب میرے بھیا حسین کو جب گھوڑے سے گرایا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ حسین پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. ارے یہ منظر میں دیکھ رہی تھی جب میرے بھیا کے پسلیوں پر گھوڑے چڑھے. میرا بھیا چیخ رہا تھا یا اماں. ارے زینب تڑپ کر کہتی ہے، میں زینب تڑپ کر رو کر یہ کہتی ہے اے اماں ارے ابھی آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اب بھیا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اجرکم الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے. رونے میں بخل نہ کیجئے گا کیونکہ یہ اس اماں کی مجلس ہے، یہ اس ماں کی مجلس ہے، یہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کی مجلس ہے. رونے میں بخل نہ کیجئے گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا. ہاں زادان مظلوم کربلا، ہاں عزیزان محترم، ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں جب جناب علی اصغر کی شہادت واقع ہوئی، جناب علی اصغر جب شہید ہو گئے، جناب علی اصغر کو جب نہر کیا گیا، جناب رباب کے حوالے جب کیا گیا، جناب رباب نے اپنے ششماہے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ عہد کیا کہ اب میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. اور علی اکبر علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں اپنے پاس رکھتی تھی، اپنے پاس رکھتی تھی. میں کہوں گا اے رباب، اے رباب آپ کو صدمہ پہنچا ہے مگر آپ کا علی اصغر پھر بھی 6 مہینے کا تھا. ارے زہرا سے پوچھئے کہ اس محسن کی کیا خطا تھی جس کو مادر شکم میں شہید کیا گیا. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. ہاں عزیزو ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے، روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، علماء حساس بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین یقیناً بہت مظلوم تھے، مولا حسین پر یقیناً بہت ظلم ہوا ہے. مولا حسین صابر تھے، بہت بڑے صابر تھے مگر مولا حسین کے سامنے ان کی بیویوں سے چادریں نہیں چھینی گئی ہیں. جب تک مولا حسین اس دنیا میں موجود تھے تب تک رخسار پہ تماچے نہیں لگائے گئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب
مولا حسین سرزمین کربلا پر زین سے زمین پاتے ہیں. ایک مرتبہ شبر ملعون کہتا ہے کہ حسین کا سر قلم کر دو. ایک مرتبہ لوگوں نے حسین کو دیکھا اور پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. شمر کہتا ہے آگے بڑھو. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ حسین نے جنگ اتنی شجاعت بھری کی تھی نا, اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. شمر کہتا ہے آگے بڑھو. لوگوں نے کہا ہے شمر پہلے تو یہ پتا کر حسین زندہ ہے یا حسین زندہ نہیں ہے. شمر نے کہا رکو میں ابھی پتا کرتا ہوں. ارے لوگوں نے کہا کیسے پتا کرے گا؟ کہا میں پتا کرتا ہوں. ایک مرتبہ حسین کے قریب جا کر کہتا ہے اے شامیوں خیموں پر حملہ کر دو. حسین کے کانوں میں آواز کا جانا تھا حسین زخموں سے چور, لہو لعان بدن ہے, مگر حسین اپنے ایڑیوں کے بعد, حسین اپنے گھٹنوں کے بعد زمین سے بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی حسین زندہ ہے, لہذا کوئی خیمے کے قریب نہ جائے. ارے یہیں سے مظلومیت علی کو دیکھیے کہ حسین کے موجودگی میں کوئی بیویوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا, چادریں نہ چھینی گئیں, مگر ذرا آئیے مدینے میں علی گھر میں موجود ہے اور سیدہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا. اجرکم الزہرا علی گھر میں موجود ہے اور زہرا کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا. ذرا تصور کیجئے علی موجود ہیں لیکن علی کے ہوتے ہوئے دروازہ گرا دیا گیا. ایک اعتراض ہے, اس اعتراض کا جواب دیتے ہی آخری فکرہ آپ کی زحمت و رحمت تمام ہوئی ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مولائے کائنات گھر میں موجود تھے, جب مولائے کائنات آپ کے موجود تھے, شیر خدا موجود تھے, تو یہ بتاؤ وہ اپنی زوجہ کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ جب رسول خدا مولائے کائنات کو ساری داستان بتا رہے تھے, جب بات یہاں پائی اے علی آپ کی موجودگی میں زہرا پہ ظلم ہوگا, زہرا پہ دروازہ گرایا جائے گا. علی تڑپ جاتے ہیں یا رسول اللہ میں مشکل کشائے کائنات ہوں, مجھے جو بھی مدد کے لیے بلاتا ہے میں ضرور جاتا ہوں. ارے زہرا مدد کے لیے مجھے بلائے, میں مدد کے لیے نہ جاؤں. یہی وجہ تھی کہ جب دروازہ گرا جناب زہرا نے کہا فضا محسن کی خیر, فضا محسن کی خیر, انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.